ہم پر فرض ہے، اس پر خطاب شروع کریں۔ فلیتفضل مشکورا و معجورا فضیلۃ الشیخ حافظ عبد القادر عمری حفظہ اللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ محترم معزز دعوت دین کا جذبہ رکھنے والے میرے اسلامی بھائیوں، آپ سبھی لوگ جانتے ہیں الحمدللہ گزشتہ کچھ عرصے سے آپ لوگوں کے ساتھ کچھ دینی باتیں کرنے اور کچھ معلومات حاصل کرنے کی ایک جستجو باقی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے آج وہ موقع دیا ہے۔ اس طریقے کا پروگرام میں بہت کم کیا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، بس پیس ٹی وی میں جس وقت ہم لوگوں کی ریکارڈنگ ہوتی تھی اس وقت ایک کیمرہ لگا رہتا تھا اور ہم لوگ اس کے سامنے ریکارڈنگ کرتے تھے۔ وہ بھی ہمارے لیے ذرا عجیب سا ہی تھا، کوئی سامنے بیٹھنے والے احباب نہیں، حاضرین نہیں۔ ابھی ایک اس وقت جو ہے کچھ حالات کے پیش نظر زوم کے ذریعے سے یا اور بھی جو ٹیکنالوجی ہے جو دور کے انسان کو قریب کر دیتی ہے، اس کے ذریعے سے الحمدللہ کچھ دینی کام ہو رہا ہے، اس میں یہ بھی ایک ہے۔ اس لیے کہ ہمیں جو عادت پڑی ہوئی ہے، ہماری عموماً سامنے آڈینس ہوتی ہے، سامنے لوگ ہوتے ہیں اور ہم لوگ الحمدللہ جو بھی دروس وغیرہ کرتے ہیں، ایسا کم موقع ہمارے پاس درپیش ہوا ہے کہ بغیر لوگوں کے ہم کچھ بولیں کچھ سنیں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے بھی بہترین آلات تھے یا ٹیکنالوجی تھی اگر ہم کہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دعوتی کاموں میں لگایا ہے، استعمال کیا ہے۔ سب سے اچھی ٹیکنالوجی اس زمانے میں جو تھی وہ قاصدوں کے ذریعے سے گھوڑے پر بیٹھ کر، جانوروں پر بیٹھ کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پیغام پہنچایا جاتا تھا۔ اس ٹیکنالوجی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے لیے استعمال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے دربار میں آپ نے دعوت کو پیش کیا۔ یہ سب سے اعلیٰ قسم کی ٹیکنالوجی تھی اس زمانے میں جو پیغام پہنچانے کے لیے۔ اس اعتبار سے شیخ بن باز کا اور بہت سارے علماء کا فتویٰ ہے لوگوں کو ٹیکنالوجی استعمال کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ میرے موضوع سے ہٹی ہوئی کچھ تمہیدی گفتگو ہیں، تمہیدی باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی۔ دوسری بات، جو نام میرا بار بار ایک صاحب پیش کر رہے تھے، عبد القادر نہیں ہے میرا نام، عبد القدیر ہے، ٹھیک ہے؟ میرا نام عبد القدیر ہے، عبد القادر نہیں ہے۔ ایک دوسری بات آپ بھائیوں تک مجھے پہنچانی تھی۔ چلیے ابھی موضوع پر آتے ہیں۔ الحمدللہ موضوع ہے علم ہم پر فرض ہے، یہ ہمارا موضوع ہے۔ اس موضوع کے تحت میں نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 120 پر 9 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار ان میں تو ایک ایسے رسول کو بھیج جو انہی میں سے ہوں، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتیں ان پر پڑھ کر سنائیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ،
یقیناً تو غلبے والا ہے تو حکمت والا ہے۔ میں نے اپنے موضوع کو شروع کرنے کے لیے، آغاز کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی اس آیت کو میں نے پڑھا ہے۔ میں نے یہ آیت کیوں پڑھا، اور میں نے سامنے تفسیر رکھی ہوئی ہے۔ میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی ہے تاکہ یہ بیان کیا جا سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد اس آیت میں پیش کیا۔ اس طریقے کی 3 آیتیں ہیں قرآن مجید میں، اور تقریباً تھوڑی تبدیلی کے ساتھ یہی مضمون سورہ آل عمران میں اور یہی مضمون سورہ جمعہ کے اندر دہرایا گیا ہے۔ آپ جب پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا اس آیت کریمہ کے اندر بعثت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بیان کیا گیا۔ اگر کوئی سوال کرے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں کیوں آئے تھے، پرپس کیا تھا، مقصد کیا تھا، تو آپ قرآن مجید کی یہ آیت ان کے سامنے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کام کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ اسی لیے علماء کرام اس آیت میں کہتے ہیں بعثت رسول کا مقصد اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، اور وہ مقاصد جو بیان کیے گئے ہیں وہ مجموعی طور پر 3 ہیں۔ احسن البیان کے مصنف صاحب نے 4 لکھا ہے، لیکن مجموعی طور پر 3 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، یتلو علیہم آیاتک، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا پہلا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد اس آیت کریمہ میں بیان کیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، کتاب اور حکمت سکھانے کے لیے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد جب آپ پڑھیں گے تو حدیث نبوی کو حکمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن اور حدیث سمجھانے کے لیے، اس کی تعلیم دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ تیسری بات جو اس آیت کریمہ میں بیان کی گئی ہے وہ یزکیہم، آپ پاک صاف کرنے کے لیے بھی دنیا میں آئے ہیں، صرف تعلیم کے لیے نہیں۔ تعلیم کا جو اثر تربیت ہوتا ہے، علم آنے کے بعد آدمی میں تبدیلی آنی چاہیے، تربیت جو ہوتا ہے وہ دینے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑا زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ ایک بات ہمیں معلوم ہوئی معزز دوستوں، وہ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد علم ہے، تعلیم ہے، تلاوت ہے، اور اس کا اثر جو تزکیہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد ہے۔ سبحان اللہ، اس دنیا کے اندر، اور صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد نہیں، بلکہ ہر انسان کے پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ سبحان اللہ، ہر انسان کے پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ جو دوسری بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں وہ بہت اہم بات ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی وہ مشہور آیت جو آپ دائیوں کو تو ماشاءاللہ معلوم ہوگی ہی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اس لیے کہ اس کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے لیعبدون اے لیوحدون، صرف میری عبادت کریں۔ اور ہم سبھی لوگوں کو یہ معلوم ہے اللہ کی عبادت ممکن ہی نہیں ہے بغیر علم کے۔ کیسے کریں گے آپ عبادت؟ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ابھی ماشاءاللہ جو بھی صاحب تھے جنہوں نے تلاوت کی، اللہ قبول فرمائے، انہوں نے جو آیتیں، جن آیتوں کی انہوں نے تلاوت کی، سورہ محمد کی کچھ آیات تھی، ان میں سے ایک آیت انہوں نے یہ بھی پڑھی، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ۔ سبحان اللہ، سورہ محمد کی وہ آیت کریمہ ہے یہ جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے نوٹ کر کے بتایا ہے۔ آپ جانتے ہیں بار بار علماء کرام نے آپ کے سامنے کہا ہوگا، وقال البخاری فی صحیحہ، اس آیت کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح میں لکھتے ہیں، باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا باب ہے، ٹاپک ہے جو انہوں نے اس آیت سے نکالا ہے۔ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اور آپ اپنے گناہوں کے لیے استغفار کیجیے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں، آپ اللہ عز و جل نے اس آیت کریمہ میں یہ بتایا ہے
کہ قول سے پہلے، عمل سے پہلے آپ کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ عبادت کیسے کریں گے بغیر علم کے؟ اس لیے کہ آپ کو کچھ بھی بولنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ دوسری چیز ہے علم کے بارے میں جو اس کی اہمیت ہمارے سینوں میں جگاتی ہے۔ تیسری بات علم کے تعلق سے، جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، آپ جانتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس لیے کہ یہ حدیث بطاقہ میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کلمے کی جو 7 شرطیں ہیں اس میں سے پہلی شرط علم ہے۔ اب بھائی تو ماشاءاللہ کئی بار سنے ہوں گے، نماز کی 9 شرطیں ہیں، زکوٰۃ کی کچھ شرطیں ہیں، حج کی کچھ شرطیں ہیں، اسی طریقے سے کلمے کی 7 شرطیں ہیں الحمدللہ، اور ان 7 شرطوں میں علم ہے، یقین ہے، انقیاد ہے، قبول ہے، صدق ہے، محبہ ہے، اخلاص ہے۔ یہ 7 شرطیں سمجھ کر، اسے جان کر جو آدمی کلمہ توحید پڑھتا ہے تو وہ جو کلمہ ہے وہ کلمہ ہوتا ہے حدیث بطاقہ کے مطابق جو 90 پر 9 رجسٹر کو ہرا کر یہ وزنی بنتا ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے اس کو ایک شعر میں ایسے بیان کیا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ دینا سب کہتے ہیں، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، منافقین بھی ملتے تھے تو کہتے ہم بھی ایمان لے کر آئے ہیں۔ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سب پڑھ سکتے ہیں، اس کی جو کنڈیشنز ہیں، اس کی جو شرائط ہیں، اس کے ساتھ پڑھنا ہی اصل پڑھنا ہے۔ اور جیسے میں نے 7 شرائط آپ بھائیوں کے سامنے گنائے، اس میں سے پہلی شرط الحمدللہ علم ہے کہ آپ نے جو کلمہ پڑھا ہے، اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان دونوں کے بارے میں آپ کو کتنا علم ہے، آپ کتنا جانتے ہیں۔ قرآن مجید تو خود یہ کہتا وما قدر اللہ حق قدری، لوگوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ لوگوں کو کتنا علم ہے اولیاء کے بارے میں، آپ پوچھ کر دیکھیے، یہ فلاں تھے، ان کی یہ کرامتیں تھیں، یہ فلاں تھے، ان کی یہ ارے لوگوں کے پاس کیڑے مکوڑوں کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے ٹائم ہے، ریسرچ کرنے کے لیے ٹائم ہے، زندگی کی ہر چیز کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے ٹائم ہے، مگر جو خالق کائنات ہے، جس نے پیدا کیا، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے، یہی فرض ہے، اور اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، انسان کے پاس وقت نہیں ہے۔ الحمدللہ آپ لوگ کویت جیسے علمی جگہ پہ رہتے ہیں اور ماشاءاللہ وہاں دین مضبوط ہے، آدمی وہاں جا کے ماشاءاللہ سدھرتا ہے، الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم ہے، لوگوں میں دین کی حمیت ہے، ہر جگہ اچھائی برائی رہے گی، مگر یہ دیکھا جائے گا کہ غلبہ کس کا ہے۔ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے، بڑا فضل و کرم ہے۔ وہاں علماء کرام بھی ہیں الحمدللہ، اور علماء نے آپ کو یہ بتایا ہوگا کہ دین کے 3 اصول ایسے ہیں، 3 بنیادی باتیں دین کی ایسی ہیں جن کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اس کے بغیر کسی کے لیے چارہ کار نہیں ہے۔ الحمدللہ جب میں تفسیر ابن کثیر پڑھ رہا تھا، تفسیر ابن کثیر میں جب سورہ ابراہیم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، یہ آیت سے جب میں گزرا، اس آیت کی شرح میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کو پیش کیا ہے، ایک ایسی حدیث جس کے اوپر جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں نے ایک مذکرہ وہاں سے میں نے پایا ہے، اس حدیث کے اوپر وہ 1 سال ماشاءاللہ درس دیے ہیں، اس لیے کہ اس میں عقیدہ یوم آخرت اتنے اچھے انداز میں سمجھایا گیا ہے، اور میں نے وہ مذکرہ لے کر پیس ٹی وی میں 40 پر 1 ایپیسوڈ میں بھی دیا ہوں، اس ایک مذکرے کے اوپر جو تقریباً 1 سال کا مذکرہ تھا، وہ اس آیت کی روشنی میں اس حدیث کو پیش کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بھی ایک لفظ ہے کہ آدمی کو دفنانے کے بعد
ہر آدمی کو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اسے تدفین کرنے کے بعد جو سوالات ہوں گے ہر کس و ناکس کو یہ معلوم ہے، من ربک ما دینک من نبیک، ہم سبھی لوگ جانتے ہیں الحمدللہ رب کون ہے، دین کیا ہے، نبی کون ہے، اور اس کا جواب اکثر لوگ جانتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے، ان کی عقلوں پر رحم فرمائے، جو وہاں بھی جو ہے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر لوگوں کو مرنے کے بعد بولتے ہیں کہ بھئی پڑھو، یہ بولو، ایک ناٹک کر کے دکھاتے، اللہ حفاظت فرمائے۔ مگر صحیح بات یہ ہے، یہ جو 3 سوالات جس سے سب کو گزرنا ہے، کوئی اس سے بری نہیں ہے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے، کون یہ جواب دے گا کون نہیں دے گا، اہل علم نے اچھے انداز میں کہا کہ یہ ساری زندگی کا خلاصہ ہیں یہ 3 سوالات۔ اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر، جس شخص نے دنیا میں اللہ کے بارے میں علم حاصل کیا، توحید ربوبیت سیکھا، توحید الوہیت سیکھا، توحید اسماء و صفات سیکھا، شرک کے خطرات کو سیکھا، شرک جلی، شرک خفی، اکبر، اصغر، یہ سارے اقسام، بدعات مکفرہ، بدعات غیر مکفرہ، یہ سارے اقسام، سنت، یہ سب سیکھا اس نے جی اس دنیا میں رہتے ہوئے، اللہ کے بارے میں علم حاصل کیا۔ یہی ہے اللہ کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، توحید ربوبیت الوہیت کے بارے میں مضبوط سیکھا، اور ساری زندگی بھر اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری۔ اس انسان کو یہ جواب یاد آئے گا جب فرشتہ یہ کہے گا تیرا رب کون ہے، بے ساختہ طور پہ وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے۔ یہ زندگی کا خلاصہ ہوگا، یہ خلاصہ ہوگا زندگی کا، جو قبر میں اسے یاد آئے گا۔ جو انسان کلمہ تو پڑھتا تھا مگر اللہ کے برابر بہت ساروں کو شریک بھی ٹھہراتا تھا، اسے کیسے یہ جواب یاد آئے گا؟ اتنے لوگ یاد آئیں گے جتنے لوگوں کی وہ عبادت دنیا میں کرتا تھا۔ بالکل یہی حال دین کا بھی ہے۔ تیرا دین کیا ہے؟ معلومات ہی نہیں ہے دین کے بارے میں۔ ہماری معلومات دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ہے۔ حالت کیا ہے آج ہندوستان کی، باہر کی بھی، عام مسلمانوں کی بھی حالات کیا ہیں؟ جہاں دروس ہو رہے ہیں، آپ جیسے بھائی شریک ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ، میں دیکھ رہا ہوں اس میں تقریباً اگر اتنے ہی لوگ ہیں تو 10 کے قریب نظر آ رہے ہیں مجھے، الحمدللہ، جو جذبہ رکھ کر سیکھ رہے ہیں۔ اتنے ہی لوگ ہیں، سینکڑوں میں ہوں گے، جس سینکڑوں میں ہوں گے، علم حاصل کرنے کا جذبہ کہاں ہے؟ کہاں ہے جذبہ؟ جی ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے۔ کچھ جگہوں پر اہتمام ہے ماشاءاللہ، وہی حال دین کا ہے۔ دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، فرض ہے، فرض ہے میرے بھائیوں، فرض ہے کہ دین کیا ہے۔ جیسے ابھی میں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی 7 شرطیں کیا ہیں، اسی طریقے سے نماز، اس کی 9 شرطیں کیا ہیں، 14 ارکان کیا ہیں، 8 واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، زکوٰۃ کیا ہے، بنیادی علم۔ اگر آدمی کا کہ میرے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر وہ کیا جواب دے گا اللہ تعالیٰ؟ جس نے الحمدللہ دین کے اس علم کو حاصل کیا، بنیادی چیزوں کو حاصل کیا، اور اس کے مطابق اس نے زندگی گزاری، تو اسے وہ جواب یاد آئے گا انشاءاللہ، تیرا دین کیا ہے؟ تو وہ بے ساختہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تیسری چیز، سب سے بڑی اہم چیزوں میں سے ایک ہے وہ من نبیوں کا، یا ما تقول عن هذا الرجل، کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، یا تمہارے نبی کون ہیں؟ تو وہ آدمی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس نے علم حاصل کیا، آپ کی سیرت کو پڑھا، آپ کی زندگی کو پڑھا، اور یہ جانا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر حق کیا ہے، سبحان اللہ، بحیثیت امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی پر کیا حق ہے، اس نے جانا۔ اور ایک حق یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جاتی ہے لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اس نے وہ حق ادا کیا، اللہ اکبر. تو اسے جواب یاد آئے گا جب اس سے پوچھا جائے گا تیرا نبی کون ہے، کہے گا میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ پوری زندگی کا خلاصہ ہوگا. فرض کون سا علم ہے؟ یہی علم فرض ہے، یہی علم فرض ہے. اور اسی کے بارے میں وہ حدیث ہے جو ابھی کہی گئی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اس کے بارے میں اس وقت مسجد نبوی کے جو امام ہیں القاسم محمد القاسم حفظہ اللہ، ان کا تو یہ ماننا ہے کہ جتنے بھی مساجد کے ائمہ ہیں انہیں چاہیے کہ پہلے وہ یہ 3 چیزوں کا علم الاصول الثلاثہ کے نام سے لوگوں کو بتائیں. یہ بنیاد ہے، یہ ہماری بنیاد ہے، اس کے اوپر ہماری عمارت کھڑی ہوگی، اس کے اوپر انشاءاللہ ہماری عمارت کھڑی ہوگی. یہ بنیاد اگر نہیں ہے، آپ عمارت کتنی بھی اچھی بنا لیں، فاؤنڈیشن اگر صحیح نہیں ہے تو وہ کبھی بھی گر سکتی ہے. اور وہی ہو رہا ہے، وہی ہو رہا ہے. یہ کلمے کی جو 7 شرطیں ہیں اس کے اندر علم کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. جو میں نے آپ کے سامنے کہا فرض علم یہ ہے جو ہمیں سیکھنا ہے. وہ حدیث میں مکمل کرتا ہوں جو براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. اس حدیث کا ایک لفظ ہے، میں پڑھتا ہوں تمہارے سامنے. میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث اٹھا لوں تمہارے سامنے. اس حدیث کا ایک لفظ ہے جو یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء. سورہ ابراہیم کی آیت کریمہ ہے، بہت اچھی حدیث ہے، بہت اچھی حدیث ہے. اس حدیث کے اندر علم کی اہمیت پر حدیث ہے. جی ہاں، یہ آیت ہے 20/7 27 نمبر کی آیت ہے. سبحان اللہ. اس آیت کی شرح خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. عن براء ابن عازب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، براء ابن عازب کہتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اذا سئل فی القبر، مسلمان سے جب سوال کیا جائے گا قبر میں، شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، وہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. فذلک قوله یثبت اللہ، یہی وہ قول ہے جو یثبت اللہ، اللہ ثابت قدم رکھے گا مسلمانوں کو قول ثابت کے ساتھ دنیا میں اور آخرت میں. رواہ مسلم، امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، اس حدیث کو، جسے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پیش کیا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب میرے ہاتھ میں ہے. وہ حدیث جو ایک لمبی سی حدیث ہے جس کے اندر الحمدللہ 3 سوالات جو میں نے کہے تمہارے سامنے، من ربک ربی اللہ، ما دینک دینی الاسلام، فیقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فیکم، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے جو تمہارے بیچ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. فیقول هو رسول اللہ، وہ کہے گا وہ اللہ کے رسول ہیں. اس کے بعد میں ایک میں سامنے کتاب رکھا ہوں، صحیح حدیث ہے الحمدللہ، بالکل صحیح حدیث ہے، سامنے میرے سامنے کتاب ہے الحمدللہ. مسند احمد میں حدیث ہے، ابو داؤد میں حدیث ہے، نسائی میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور مستدرک حاکم میں حدیث ہے. صحیح صححہ جماعہ، سبحان اللہ، بالکل صحیح حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اس حدیث کے اندر جو لفظ ہے وہ بڑا اہم لفظ ہے. 3 سوالات کے جوابات جب صحیح نکلیں گے، فیقولان لہ وما علمک، ہمارا یہ موضوع ہے. فرشتے مرنے والے آدمی سے قبر میں پوچھیں گے دنیا میں تیرا علم کیا تھا. سبحان اللہ، دنیا میں تیرا علم کیا تھا. تو ایک نیک آدمی جو جواب دے گا اسے حدیث میں پیش کیا یہ فیقول قرأت کتاب اللہ فآمنت به وصدقت. سبحان اللہ، آدمی کہے گا میں اللہ کی کتاب پڑھا، میں ایمان لایا اس پر، میں نے اس کی تصدیق کی. فینادی مناد من السماء، تو ایک پکارنے والا آسمان میں پکارے گا ان صدق عبدی، کہ بھئی بندے نے سچ کہا ہے. فافرشوه من الجنہ، اب اسے جنت کا فرش بچھایا جائے گا. والبسوه من الجنہ، جنت کا لباس پہنایا جائے گا. وافتحوا له بابا الى الجنہ، اور جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، دروازہ کھولا جائے گا. سبحان اللہ، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے. علم کا سوال قبر میں ہوگا، اور یہ اسپیشلی علماء سے نہیں ہوگا، ہر انسان سے ہوگا. جی ہاں، ہر انسان سے ہوگا، کوئی بری نہیں ہے اس سے، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا
کہ میں عالم نہیں تھا، نہیں، یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ اب دیکھیے جو آدمی غلط ہے اور جب اس سے یہ پوچھا جا رہا ہے، یہ 3 سوالات پوچھے جائیں گے اور اس کے بعد اس سے یہ پوچھا جائے گا تیرا علم کیا تھا، سبحان اللہ، اس کا جو جواب ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میرے لیے بھی ہو، اللہ کی پناہ آپ کے لیے بھی ہو، فیقول ہا لا ادری، اس کا یہ جواب ہوگا، یہ ہا کا لفظ حدیث میں پیش کیا گیا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، اور ایک لفظ یہ کہا گیا ہے میں لوگوں کو سنتا تھا، لوگ جیسا بولتے تھے میں بھی بولتا تھا، سبحان اللہ۔ جی، لوگ، سنی جسے لوگ کہتے ہیں، سنی کی تعریف لوگ یہی کرتے ہیں۔ سنی کسے بولتے ہیں؟ جو سن کر ایمان لے کر آتا ہے۔ جی ہاں، کیا مغالطہ ہے لوگوں کا۔ سنی کسے کہتے ہیں؟ جو سن کر ایمان لے کر آتا ہے۔ جی، سنی، سنت عربی کا لفظ ہے، سنت اللہ کے رسول کے طریقے کو کہتے ہیں، اس پہ چلنے والا سنی ہے، الحمدللہ۔ اور عربی زبان میں سننے کو سماع کا لفظ کہتے ہیں، استماع کا لفظ کہتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ آتے ہیں۔ تو یہ لوگ کہاں سے کہاں لوگوں کو ملاتے ہیں، سنی، یہی تو جواب دے گا۔ جو غلط آدمی ہے وہ یہی تو کہے گا کہ میں سنتا تھا بس لوگوں کو، اللہ اکبر، علم حاصل کرنے کی کبھی میں نے کوشش نہیں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمت ہے، اللہ سب کو نہیں دیتا میرے بھائیوں، سب کو نہیں دیتا، جس سے ملی ہے وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہے۔ بہرحال علم کے موضوع پر بہت ساری باتیں ہیں، مگر جو موضوع کا جو حصہ ہمیں ملا ہے وہ حصہ ہے فرض کیا ہے، بس اسی پر مجھے بات کرنا ہے۔ وہ کون سا علم ہے؟ میں ایک حدیث تمہارے سامنے اٹھا کے دے رہا ہوں، اور کتابیں اس لیے کہ یہ اس میں ایک سہولت ہے، الحمدللہ آپ کو کتابیں بتا سکتے ہیں، کتابیں پڑھ کے سنا سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے اندر۔ چوتھی بات، علم کی اہمیت پر میں آپ لوگوں کو یہ بتا کر پھر کچھ باتوں کے ساتھ اس مختصر سے درس کو ہم ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ چوتھی بات جو ہے علم کی اہمیت کے اوپر، قرآن مجید کی پہلی جو آیت کریمہ ہے، سبحان اللہ، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم۔ یہ کتنی پیاری آیتیں ہیں، سبحان اللہ، کتنی پیاری آیتیں ہیں۔ اہل علم نے بہت اچھا لکھا ہے۔ جب ان آیتوں کا نزول ہوا، سارا قرآن مجید کے لیے اللہ عز و جل نے شروعات کے لیے اللہ نے ان آیتوں کو اتارا، قرآن کی پہلی آیت، سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی کو شک ہی نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ پہلی آیت ہے۔ ہاں، قرآن کی آخری آیت پر لوگوں کا اتفاق نہیں ہے۔ کوئی اذا جاء نصر اللہ کہتے ہیں، سورۃ النصر، کوئی جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم، وہ اس کو کہتے ہیں۔ جمہور مفسرین، میجورٹی آف دا مفسرین جو ہے وہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، سورہ البقرہ کی اس آیت کو کہتے ہیں۔ میجورٹی اس میں اختلاف ملے گا آپ کو، مگر آپ کو پہلی آیت میں اختلاف نہیں ملے گا، اس میں کہیں نہیں ملے گا کہ یہ عالم نے یہ کہا، یہ ان کی نہیں، آپ ساری دنیا متفق ہے اس پر۔ پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی، یہی ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہی آیت ہے۔ علماء اکرام نے اس کی شرح میں بیان کیا ہے کیا وجہ ہے اللہ عز و جل نے اتنی برائیوں کو مٹانے کے لیے، جہاں چاروں طرف برائیاں تھیں، خود قرآن کہتا ہے ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، بالکل گمراہی میں تھے لوگ، ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کو چھوڑ کر علم کی بات اللہ نے کی، کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کیونکہ اہل علم کا ماننا ہے برائیاں کتنی بھی ہوں، اگر انسان کو صحیح علم مل جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی تو یہ روشنی کی طرح ہے، تاریکیوں کا مقابلہ کرے گا یہ انشاءاللہ۔ ساری برائیوں کی روک تھام کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے، اگر علم نہیں ہوگا تو پھر روک تھام مشکل ہے۔ ہاں، یہودیوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ علم رہ کر گمراہ ہوتے ہیں، اسی لیے ان سے پناہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سکھائی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے جو علم رہ کر گمراہ ہوتے ہیں۔ الا من بعد ما جاءهم العلم، خود قرآن کہتا ہے ان کے بارے میں، ان کی گمراہی
بہت اونچی ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے سے اللہ بچائے، یہ الگ بات ہے۔ مگر یہ 4 باتیں آپ ذہن میں رکھیے گا علم کی اہمیت پر، اور میں نے بیچ میں ہی کہہ دیا ہے آپ بھائیوں کے سامنے کہ علم سے مراد کون سا علم ہے جو ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر بھائی کو اس میں محنت کرنی چاہیے۔ تلاوت کلام پاک ہمارے لیے ضروری ہے، اور یہ 3 چیزوں کا علم اللہ عز و جل کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اسی طریقے سے دین کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، علم حاصل کرنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ یہ فرض علم ہے ہمارے اوپر، اور یہی ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم جو کہا گیا ہے، یہی ہے۔ اب باقی اس کی فضیلتیں، علم حاصل کرنے والے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں، بے شمار احادیث ہیں جو اس وقت میں آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہتا، جو ہمارے موضوع سے متعلق وہ نہیں ہے۔ ہمارا موضوع فرض کیا ہے، وہاں کی حد تک ہمارا موضوع ہے۔ معزز دوستوں، اس کا ایک دوسرا پہلو ہے جو بول کر بات ختم کر لیتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دوسرا پہلو یہ ہے، علم کے حاصل کرنے میں عورت اور مرد برابر ہیں یا دونوں میں کوئی اختلاف ہے؟ مرد اور عورت دونوں برابر ہیں یا پھر دونوں میں کوئی اختلاف ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو دین اسلام کے اندر جہاں پر بھی قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنو کہا گیا ہے، اس میں مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی داخل ہے۔ تمام احکامات میں مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی داخل ہے۔ جہاں تک دین اسلام میں خدمات کا مسئلہ آتا ہے کہ دین اسلام کو کس کس نے خدمت، دین اسلام کی کس کس نے خدمت کی ہے، سبحان اللہ، اہل علم کا یہ ماننا ہے جتنا کردار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے اس دین کو چڑھانے میں، اس دین کو بڑھانے میں، سبحان اللہ، اس دین کی خدمت کرنے میں، اتنا ہی کردار حضرت خدیجہ کا بھی ہے رضی اللہ عنہ۔ اگر آپ ہمارے دین سے حضرت خدیجہ کو ہٹا دیں گے رضی اللہ عنہا، یہ دین نامکمل ہے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا مال دیا ہے، حضرت خدیجہ نے بھی دیا ہے رضی اللہ عنہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سبحان اللہ ڈھال بن کے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو حضرت خدیجہ بھی رہی ہیں۔ یہی وجہ تھی اللہ کے نبی نے غم کا سال کہا، اس سال جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا رضی اللہ عنہ۔ اگر آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات یقیناً قابل تعریف، قابل تعریف، قابل تعریف، دور اندیش عبقری شخصیت، سبحان اللہ، لو کان نبی بعدی لکان عمر، ساری احادیث ان کی اگر خدمات کو ہم گناتے ہیں تو اتنی ہی خدمات، میرا لفظ سنو غور سے، حضرت عائشہ کی بھی ہیں رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد یہ علم پر بات آ رہی، 40 پر 5 سال تک، 45 سال تک، سبحان اللہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دین کی ہی خدمت کرتی رہی، علم سکھاتی رہی، بڑے بڑے صحابہ کرام کو علم سکھاتی رہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، ان کے خدمات کو اگر ہٹا لیا جائے، یہ دین مکمل نہیں ہوگا۔ 2210 حدیثیں ہٹ جائیں گی، سبحان اللہ۔ ان کا کردار ہے، علم میں ان کی خدمات ہیں۔ کبار صحابہ میں 80 صحابہ کرام ان کے شاگرد ہیں۔ 2 صحابی میں جب کبھی کسی مسئلے کے اندر آپس میں اختلاف ہوتا تو آخری بات حضرت عائشہ کی ہوتی رضی اللہ، کہتے چلو حضرت عائشہ کے پاس، فیصلہ ہو جائے گا حق پر کون ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عورتوں کی خدمات ان کے علمی میدان میں، صرف خاص طور سے علمی میدان میں بہت زیادہ ہے۔ موضوع ہمارا علم ہے نا، اس کے لیے میں بول رہا ہوں، بہت زیادہ ہے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کتاب کو، میرے اس میں دکھ بھی رہی ہے وہ، اور اوپر سے دیکھ لیجئے گا، فتح الباری رکھی ہوئی ہے یہاں پر، اگر آپ دیکھ پاتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی سب سے اچھی شرح ہے۔ اس کے لکھنے والے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ،
یہ کہتے ہیں میں 8 سال کا تھا، اس وقت میرے والدین دونوں انتقال کر گئے. میری بڑی بہن نے مجھے پالا ہے اور اس کا بھی انتقال 28 سال کی عمر میں ہو گیا جب وہ 20 پر 8 سال کی تھی، 28 ایئرس. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہی وہ عالم ہیں، حدیث کا علم رکھنے والے کو ان کی کتابیں پڑھنی ضروری ہیں، تہذیب التہذیب وغیرہ بہت ساری کتابیں. وہ کہتے ہیں 8 سال کے بعد مجھے جس نے پڑھایا وہ میری بہن تھی، کانت حافظہ، ان کا لفظ ہے، انہوں نے لکھا ہے حافظ بن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے. وہ حافظہ تھی. کانت قارئہ، وہ قرآن کی قاری تھی. کانت محدثہ، وہ اس دور کی محدثہ تھی. سبحان اللہ. کانت خاشعہ، وہ اللہ سے ڈرنے والی تھی. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے، آپ انہی لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں. حافظ اس زمانے میں قرآن کے حافظ کو نہیں کہتے تھے، اس زمانے میں حافظ کہتے تھے جس سے کم 1 لاکھ حدیث یاد ہو. اتنی بڑی عالمہ تھی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علم، کون سا علم فرض ہے؟ میرا سوال یہ ہے، آج مجھے پورے ہندوستان میں جہاں کروڑوں کی آبادی ہے، ایک بھی عورت ایسی نظر نہیں آتی جس کے اندر حضرت عائشہ جیسا علم ہو رضی اللہ عنہا، جس کے اندر حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن جیسا علم ہو، جن کے بارے میں خود ابن حجر کہتے ہیں یا امی بعد امی، میری ماں کے بعد وہ میری ماں کے مقام پر تھی جس نے مجھے پال کے بڑا کی. حدیث قاریہ، قرآن کی قاریہ. ہمارا تو یہ معمول ہے، بچیوں کو ڈاکٹر، انجینئر، بے شمار لوگ بنا رہے ہیں، مگر کسی نے یہ سوچا میری بچی کو میں حدیث کا علم دوں گا، انشاءاللہ میں محدثہ بناؤں گا، میں انشاءاللہ تعالی میری بچی کو حافظ قرآن بناؤں گا، مفسرہ بناؤں گا. ہمارے لیے ضروری تھا میرے بھائی، ضروری ہے. ہمارا دین علم میں مرد عورت کو دونوں کو برابر رکھتا ہے. بہرحال علم کے بارے میں کچھ باتیں تھیں، تقریباً جو ہے 10:50 پر 4 ہندوستانی ٹائم کے مطابق ٹائم ہو چکا ہے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ دعا کرتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور ہر انسان کو، ہر مسلمان کو اللہ توفیق دے کہ وہ اتنا علم حاصل کرے جس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. پھر اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولاد کو علم دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وہ علم جو علم کے اللہ اور اس کے رسول نے سکھانے کے بارے میں ہم سے کہا ہے، اللہ تعالیٰ وہ علم ہمیں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو دعا ہے، اللہم انفعنی بما علمتنی وما ينفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال. سبحان اللہ. یہ دعا میں نے پہلی مرتبہ جب احسن البیان میں نے پڑھی تھی، جو میرے ہاتھ میں ہے کتاب، وہ آیت نمبر 114 سورہ طٰہٰ کے اندر میں نے الحمدللہ اس دعا کو پڑھا. اور میں نیچے تفسیر جب دیکھ رہا تھا تو مجھے جو ہے یہ لفظ ملا، میرے دل کو چھو گیا لفظ. وہ میں نے یہ دعا بھی وہیں، جسے میں نے کہا میں نے وہیں پڑھی بھی یہ دعا، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال. ترجمہ الحمدللہ آپ لوگ جانتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پھر بھی میں ایک بار ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہم انفعنی بما علمتنی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو علم تو نے مجھے دیا ہے، اس علم سے اللہ تعالیٰ وہ علم مجھے فائدہ پہنچا. اللہم انفعنی بما علمتنی، اللہ مجھے فائدہ پہنچا اس علم سے جو تو نے مجھے سکھایا ہے. وعلمنی ما ينفعنی، اور وہی علم اللہ مجھے سکھا جس سے مجھے فائدہ پہنچے. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات، کتنی اچھی بات ہے. وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما، تیسرا لفظ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا، اللہ سبحانہ و تعالی علم میں زیادتی عطا فرما. والحمد للہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تیرا شکر ہے. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 220 پر 1. حافظ صلاح الدین صاحب نے اس حدیث کو یہاں پیش کیا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. اور ایک لفظ انہوں نے کہا جو ہم سبھی لوگوں کے لیے سبحان اللہ اس میں نصیحت تھی، وہ لفظ یہ تھا
جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دن علم کی زیادتی کی ضرورت ہے تو اس میں علماء اکرام کو کیوں نہیں ہے، ہمیں کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے رسول کو جب ہے ضرورت اس کی، اللہ تعالیٰ سے زیادتی علم کی دعا جب نبی فرما رہے ہیں سبحان اللہ، تو ہمیں بھی اس کی ضرورت ہے، ہر دن ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وصلی اللہ علیہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم آمین یا رب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء شیخ عبد القدیر عمری حفیظہ اللہ۔ آپ کے سامنے جو ہے تعلیم ہم پر فرض ہے، اس پر ماشاءاللہ تفصیل سے قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ شیخ کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں، اہل و عیال میں برکت نصیب کرے۔ نفع اللہ بکم الاسلام والمسلمین۔ ساتھیوں، درس کے بعد مختصر سے جو ہے سوال و جواب کا جو سیشن ہے، میں اگر کسی کا بھی سوال ہے ٹاپک سے ریلیٹڈ اور اس کے علاوہ بھی اگر شیخ دینا چاہے تو الحمدللہ دے سکتے ہیں، ہینڈ ریز کریے، ان کو موقع دیا جائے گا۔ عبد القادر بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا یہ سوال ہے، اب حجاب آ کے اسلام میں ایسا ضروری ہے، لیکن ابھی علاج کے طور پہ غیر محرم ڈاکٹروں کے پاس جانا، وہ آپریشنوں کے وقت انجیکشن ڈالتے وقت جسم کو دیکھنا، یہ اسلام میں کہاں تک اجازت ہے شیخ؟ دیکھیے میرے بھائی، حجاب فرض ہے، حجاب فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ اسلامی حکم کبھی بدل نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ مگر ایک مجبوری کی حد ہے کہ کتنی مجبوری ہو تب جا کر کے آدمی جو ہے حجاب میں کچھ کمی کر سکتا ہے، ایک حد ہے، چونکہ الضرورات تبیح المحظورات، اسلام کا ایک اصول ہے، یہ ضرورتیں جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو بھی کچھ دیر کے لیے مباح کر دیتی، مباح تبیح المحظورات۔ تو اس اصول کی روشنی میں یہ طے کیا جائے گا کہ بھئی کتنا ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا نازک سوال ہے کہ عورتوں کو جب آپریشن تھیٹر، یہی پوچھ رہے تھے نا، آپریشن تھیٹر میں جاتی ہیں تو انجیکشن دیا جاتا ہے، بدن کو جو ہے ان کے سب مطلب کپڑا نہیں رکھا جاتا بدن کے اوپر، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، مجبوری ہے۔ مگر مسلم معاشرے کو چاہیے تھا کہ مسلم معاشرہ اس کے اوپر غور کرتا، ٹھیک ہے؟ پہلے بھی لوگ بیمار ہوئے ہیں، پہلے بھی سب کچھ ہوا ہے، مگر کبھی بھی کسی حکیم کو اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ آج یہ کامن چیز ہو گئی ہے، پیشنٹ ڈاکٹر کا جو ریلیشن ہے اس میں کہتے ہیں کوئی پردہ نہیں ہونا چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے، یہ اصول غلط ہے، یہ اصول غلط ہے۔ مسلمانوں کو، ہماری بچیوں کو، لیڈیز کو اتنی تیار کرنے چاہیے کہ لیڈیز کا علاج لیڈیز کرے، یہ غلطی ہے، ہماری معاشرے کی غلطی ہے، اس کسی صورت جواز کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ جی ہاں، عورتوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں کو، ہم لوگ دیکھو ہر مذہب والے اپنے اپنے حساب سے جیتے ہیں اور سب کو حق ہے جینے کا۔ جو لوگ سکھ ہیں وہ ذرا برابر بھی اپنے مذہب میں مداہنت نہیں دکھاتے، کمزوری نہیں دکھاتے، سبحان اللہ۔ یہودی کی دکھاتے ہیں کیا؟ کوئی نہیں دکھاتا، تو پھر ہم کیوں دکھائیں؟ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے، ہمارے احکامات اپنی جگہ پر اٹل ہیں، سبحان اللہ، اور وہی صحیح ہے، اور اسی میں دنیا آخرت کی کامیابی ہے، تو اس صورت میں بھی جائز نہیں ہے بس۔ جی ہاں، معاشرے والوں کو پھر میں یہی کہوں گا، اہل معاشرہ مسلمانوں کی سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ ایسی بچیوں کو ریڈی کریں جو ہماری عورتوں کا علاج کریں، بس انشاءاللہ تعالی، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ بارک اللہ فیک شیخ۔ مستان شیخ اپنے پاس انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جو علم پورا جاننے والے ہی خبر میں سوال کا جواب دے سکتا ہے کر کے تمہیں بولی، اگر سے یہ ایک عام آدمی ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے
अल्लाह के ऊपर हम्म। यकीन है, फरिश्तों के ऊपर भी ईमान लगाता है, हाँ नव्याम के ऊपर नव्याम अल्लाह की किताब पर सब ईमान लगाते हैं, लेकिन इल्म कुछ ज्यादा मालूम नहीं। ऐसे आदमी जवाब दे सकते नहीं सकते? देखो, जो सही मुस्लिम के सही हदीस के मुताबिक फर्ज इल्म जो है, बुनियादी इल्म है, वो उसमें अगर उतना इल्म आदमी हासिल कर लिया तो वो जरूर इंशाअल्लाह ताला जवाब देगा। बुनियादी इल्म मुख्तसर है, वो कोई ज्यादा नहीं है। जैसे आपने अभी कुछ कहा नमाजें पढ़ लेता है, तो उसको नमाज का इल्म है, इसीलिए नमाज पढ़ रहा है। वो अल्लाह के बारे में इल्म है, इसीलिए वो तौहीद पर कायम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इल्म है, इसीलिए नबी की बात को वो आखिरी बात मानता है। तो ये इतना भी आदमी कर लेता है, इंशाअल्लाह ताला जरूर जवाब देगा। मगर चूंकि मस्जिद नबवी के इमाम जो हैं वो भी इस पर जोर दे रहे हैं, तो बात बड़ी होगी। ये वो इल्म है जो हर मुसलमान को देना चाहिए था। उलमा को चाहिए कि वो ये इल्म हर मुसलमान को दे, ताकि वो सही से जवाब दे सके। अगर इसमें कोताही हुई तो दाइयों की पकड़ होगी, आलिमों की भी पकड़ होगी कि ये इल्म क्यों नहीं दिया। जी हाँ, उनकी भी पकड़ होगी, यकीनन पकड़ होगी, उसमें कोई बच नहीं पाएगा। जी हाँ, इंशाअल्लाह जहां तक कब्र का सवाल है, ये जरूर इंशाअल्लाह अगर किसी में थोड़ा भी तौहीद है, रिसालत पर ईमान है, आखिरत पर ईमान है, जरूर जवाब देगा वो इंशाअल्लाह। मगर हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मेरी बात नहीं भाई, आप ज़हन में रखें, दुनिया के बड़े बड़े उलमा की बातें, यही शेख इब्न उसैमीन की हो, शेख बिन बाज की हो, सबकी, ये 3 चीजों के बारे में किसी के लिए उज़ुर नहीं है, करना ही है, इसके बारे में मालूमात हासिल करना है, करना चाहिए हम सभी लोगों को इंशाअल्लाह ताला। बारकल्लाह फीक शेख। जी अकबर भाई जी, अपने पास से अनम्यूट करके सवाल इस कर पे सकते हैं। अभी जो बोल रहे हैं, ये आपका नाम क्या है जो बीच में निजामत कर रहे हैं? शेख मेरा नाम अब्दुल कदीर है शेख, मेरा नाम भी। आपका नाम भी अब्दुल खदीर है? खादिर है, खदीर है? जी, दो भी बुलाते हैं शेख। असल तो गांव में जो है खादर वली रखे थे, तो यहाँ दो भी चलते अच्छा, नागौर के थे आप? हैं। अल्लाह खैर करे। जी जी, खैर बहरहाल अल्लाह ताला जो है एक करे। तो मेरे भाई, ये 3 चीजों के बारे में थोड़ा ज्यादा तवज्जो दिलाइए लोगों को। जी जी आप इंशाल्लाह अलग शेख। अलग मज़ामीन पर आने के बजाय आप जो है 7 शर्तों पर उठाइए, कलिमे की 7 शर्तें खूब पिला दीजिए लोगों को। जी फिर जी उसके शेख, बाद 9 शर्तें अल्हम्दुलिल्लाह क्या हैं? यहाँ पे जो सीनियर साथी हैं शेख, ये दुरुस्त चलाए हमारे जूनियर साथियों के लिए। जो हमारी टीम है, ये आईजीसी टीम है, नवाकिज़ इस्लाम, और इसी तरह ये कलमे के अरकान और शराइत, और इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाजे, और शिरक और बिदात और तौहीद की अहमियत और फजीलत, इस पर जो है अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा हमें छोटे छोटे जो है हमारी जुबान में, आंध्रा की जुबान में ट्रांसलेशन कर को साथियों को इसकी तरबियत भी दे शेख, क्लासेस के नमज अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरे भाइयां भी हैं जो ज्यादा इसमें चीज क्या अल्हम्दुलिल्लाह है, जी शेख। इस पे जोर होना है, जी तकरार जी होना, जी तकरार शेख। होना। क्योंकि अरबी का उसूल क्या, इदा तकर्ररा तकर्ररा, जब चीज तकरार से कही जाती है तो वो जहन में बैठती है। जी अब शेख। हम एक बार दौरा कर दिए, एक कर दिए, उसके बाद नहीं होता। इसको इतना बोलो कि उसके अंदर गलती ना हो, जी शेख। उस पर तकरार हो, ये जरूरी है। बस यही मेरी गुजारिश है आप भाइयों से, बारकल्लाह फीक शेख, जरूर इस पर तवज्जो देंगे शेख। इंशाल्लाह। जी, अकबर भाई अपने पास है जो सवाल है कर सकते। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बोले अकबर भाई। शेख मैं एक बात शेख आपको देखते ही मेरे दोस्त एक हैं शेख इमाम, सेम आपके शेख सेम ऐसा ही मैं समझा, आपको देखते ही हमको मेरे दोस्त है कोई नहीं उन लोग। अच्छा शेख मेरा मेरा सवाल एक है शेख, जो जी, मैं कोयत में काम करता हूँ शेख, घर पे है वो, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ जहाँ दीवान में कोयती लोग आते हैं शेख, उन लोग पहले वजू कर लेते हैं, उसके बाद फिर शीशा पीता है, फिर ऐसा ही आकर नमाज पढ़ते हैं शेख उन लोग, ऐसा जायज है क्या शेख? सबसे पहली चीज, वो शीशा मुझे पता ही नहीं क्या चीज है। मुझे मालूम ही नहीं है कि वो शीशा कादिर किसे भाई तुम बोलते थोड़ा हैं। बताओ कादिर भाई शेख को। शेख एक किस्म का उसे, जैसा हमें सिगरेट पीते हैं क्या शेख, वो एक मैं किस्म का बता धुआं का समझ लीजिए, मैं पानी में बताता हूँ कुछ। शेख को, जी जी एक बोलिए लाता हूँ कादिर भाई। शेख ना वो हुक्का बोलते ना शेख, ना वो है शेख ना शीशा। वही मैं देखो उसकी फोटो देखा हूँ, जी मगर उसमें क्या चीज होती है, क्या उसमें ऐसी कोई चीज होती है जो नवाकिज़ वुजू में है? सवाल ये है, क्या उसमें कोई ऐसी चीज होती है जिससे वजू टूट जाता है?
اگر اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو یقیناً وہ جو حرکت کر رہے ہیں وہ غلط ہے. جیسے ابھی عبد القادر صاحب نے کہا کہ نواقض وضو پر ہم لوگ باقاعدہ پروگرام چلائے ہیں، تو نواقض وضو میں سے کوئی چیز ہے کیا جس سے وہ اس میں کوئی چیز ہے جو نواقض وضو میں ہے؟ اگر ہے تو یقیناً وضو ٹوٹ جاتا، چونکہ جس چیز کے بارے میں میں جانتا ہی نہیں ہوں وہ کون سی چیز ہے، اس میں کیا ڈالا جاتا ہے، کیا میٹیریل پڑتا ہے، تو کیسے میں بتا سکتا ہوں بھائیوں. مگر ایک بات جگہ پہ اٹل ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ حقے کی جو شکل ہے، وہ شکل اور وہ حرکت وہ اچھی نہیں لگتی. مطلب جو اہل علم یا صحیح لوگوں کی جو حرکتیں ہیں ان سے میل نہیں کھاتی. وہ سگریٹ کے مانند چیز لگتی ہے، بس دور سے لگتی ہے. اللہ عالم بالصواب اندر کیا چیز ہوتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. تو وضو کے بعد انسان کو وہ نہیں کرنا چاہیے، اتنا ہی میں کہوں گا. اس سے بڑھ کر چونکہ میں نہیں جانتا ہوں چیز کو، اس لیے میں کوئی فتویٰ اس کے بارے میں بولنا مناسب نہیں سمجھتا. وضو کے بعد چونکہ وہ اصابع جو ہیں ہماری انگلیوں کو چٹکنے سے بھی منع کیا گیا ہے. کہا گیا ہے کہ آپ نٹکے مت توڑیے. ہماری زبان بولتے ہیں نٹکے توڑنا، نٹکے بھی مت توڑیے. شاید سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، شاید نٹکے توڑنا جسے کہتے ہیں، ایسا انگلیوں کو ایسا کر کے جو بولتے ہیں تشبیک الاصابع، تشبیک الاصابع، وہ یا پھر قرع الاصابع، معاف کیجیے، قرع الاصابع، اس سے بھی منع کیا گیا ہے. تو یہ چھوٹی سی چیز ہے، تو پھر یہ حقہ سب جو ہے پرہیز کرا تو آدمی بہتر ہی ہوگا انشاءاللہ تعالی. باقی اللہ بہتر جانتا. جی جزاکم اللہ خیر شیخ. جی، جو آدمی وہ حقے کو جانتا ہے نا، جو بھی عالم اس کو جانتے ہیں، آپ ان سے ایک بار پوچھ لیجئے گا، بہتر ہے تاکہ وہ اس کا صحیح جواب دے سکے. جی شیخ، آخری سوال میرے طرف سے ہے شیخ، انشاءاللہ اسی پر ختم جی کریں گے اگر کوئی سوال نہیں رہا تو انشاءاللہ. شیخ سوال یہ ہے شیخ، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی باپ کہا جا سکتا ہے شیخ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی باپ کہنا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، یہ آیت کریمہ سورۃ الاحزاب کی ہے کہ نبی تمہارے لیے تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں، حقدار ہیں. اولا بالمؤمنین من انفسهم، اور ان کی مائیں امہات ہیں، مطلب ان کی بیویاں امہات ہیں، یہ لفظ ہے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. تو اس آیت سے اتنا تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ ماں ہیں، پکا کنفرم ہو گیا. اب رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باپ کہنا، تو جو عام باپ ہے وہ تو منع ہے. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہو سکتے، کسی کے والد نہیں ہو سکتے مردوں میں، ٹھیک ہے، باقی عورتوں کا. اب رہا روحانی باپ. روحانی باپ یہ اصطلاح کیا اصطلاح ہے، کون سی اصطلاح ہے یہ کس نے کہا یہ اصطلاح؟ البتہ آپ یہ بولیے جو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باپ کی طرح جو کچھ سکھا سکتے تھے انہوں نے ہمیں سکھایا ہے. یہاں تک کہ الخرآ، وہ لفظ ہے حدیث کا، آداب خلا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. بیت الخلا کیسا جاتے ہیں وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. تو یہاں تک ٹھیک ہے. اگر اردو کی اصطلاح میں روحانی باپ اس انسان کو کہتے ہیں جو تربیت کرنے والا ہے، اگر اصطلاح، اس لیے کہ اردو میں بڑی نزاکتیں ہیں، کون سی اصطلاح کیا کیا بن جاتی سمجھ میں نہیں آتا. تو اس معنی میں اگر کوئی بول رہا ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اس معنی میں کہ تربیت، تزکیے اور تربیت جیسے ایک باپ اپنے بچے کی کرتا ہے، اس معنی میں اگر کوئی بول رہا ہے اردو کی اصطلاح اگر وہ ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے. جی بارک اللہ فیک شیخ. الحمدللہ، جی اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ آج زوم پر منعقد ہونے والے اس اجتماع کو کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر کیا ہے. اور اس کے بعد ہمیں فضیلت الشیخ حافظ عبد القدیر عمری حفظہ اللہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے ہمارے لیے جو ہے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شیخ سے اور اسی طرح جو ہے مزید دینی خدمات لیتا رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو ذخیرہ آخرت بنائے، صدقہ جاریہ بنائے. اور اس کے بعد زوم پر جو بھی تشریف لائے ہیں ہمارے دینی بھائیاں اور بہنیں، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور یوٹیوب پر جو لائیو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں.
ایک دو اعلانات کے ساتھ بات کو ختم کریں گے. آپ سب کو معلوم ہے الحمدللہ AIGC کویت کے جانب سے الحمدللہ ہفتے میں 4 اردو دروس ہو رہے ہیں. جمعہ، ہفتہ، اتوار اور بدھ کے دن ہے. مختلف علماء اکرام جو ہے اس میں آ رہے ہیں. آپ سب جو ہے اس میں تشریف لانے کی کوشش کریں اور اپنے دوست احبابوں کو، رشتہ داروں کو بھی جو ہے اس کی دعوت دیں. اور اسی طرح جو ہے ہمارا یوٹیوب چینل ہے AIGC ٹیم کا، اس کو سبسکرائب کریں. اس میں جو بھی مختلف علماء آ رہے ہیں اپنے علمی خطابات سے جو باتیں بتا رہے ہیں وہ یوٹیوب میں اپلوڈ ہو کے رہتے ہیں. وہاں سے آپ پھر سے جو ہے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اپنے گھر بار کو، دوستوں کو بھی شیئر کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ جو ہے دعائی کلمات کے ساتھ ختم کریں گے اور تمنا کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں آئندہ بھی شیخ ہمارے لیے وقت دیں گے. شیخ مصروف رہتے ہیں، پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں کبھی جو ہے اپنی جو ہے مصروفیت میں سے ہمارے لیے بھی تھوڑا وقت نکالیں تاکہ جو ہے آپ کے علم سے ہم بھی فائدہ اٹھاتے رہیں. دعائی کلمات کے ساتھ ختم کریں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سب حضرات جو ہے کفارۃ المجلس کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.